الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اغفرني وارحمني. مؤسس محترم سامعین کرام اور مؤسس جو محترم خواتین و حضرات، اللہ وحدہ لا شریک الحمد والصلاۃ کے بعد سید الرسل سید الانبیاء سید الکائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مقررہ مبارکہ کے بے شمار درود و سلام جن کی ذات مقدسہ مقررہ کے ذریعے اللہ ذو الجلال والاکرام وحدہ لا شریک نے ہماری رہنمائی کا بندوبست فرمایا اور ہم انسانوں کو سنتوں سے طریقوں سے نکال کر بالکل واضح اور صحیح راستے پہ گامزن کیا. محترم حضرات، ہمارا موضوع عربی سال کے دوسرے مہینے سے جس کا نام سفر ہے، اس کی بدعات کے بارے میں اور ان اعمال کی حقیقت کے بارے میں تھا جو امت مسلمہ کا معاشرہ اختیار کیے ہوئے ہے، خصوصی طور پر اس بر صغیر کے اندر جو دین کا نام لے کر اللہ کے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے سے ہٹ کر کچھ فیصلے ہم نے ایسے کر لیے جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور ہم اس کو دین سمجھ
اپنی صلاحیتیں، اپنا مال ان پر صرف کرتے رہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں اور قیامت کے دن وہ اعمال انسان کے لیے حقیقت سے خالی ہوئے اور اللہ کی بارگاہ میں ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی، بلکہ وہ بھی اپنا اعمال میں ہوں گے تباہ منصورہ، کہ اعمالوں کے بڑے بڑے ڈھیر انسان دیکھے گا، لیکن وہ خواب کے ڈھیر ثابت ہوں گے جن کا کوئی اس کو فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے دین کے اندر جب کوئی آدمی عمل اختیار کرتا ہے، اس کو چاہیے کہ کم سے کم وہ دنیا میں کوئی جنس خریدتا ہے، جس طرح اس کی جانچ پڑتال کرتا ہے، تو دین کو اتنی اہمیت دے لے، اگر اتنی بھی اہمیت دے لے تو بڑے بڑے ٹھاکر، مکار اور دجلکار اس کے مال و دولت اور اس کی عمروں کو چھین نہیں سکتے، اور اس کی زندگی کے اعمال اور کوششوں کو وہ برباد نہیں کر سکتا، لیکن اس کے لیے تھوڑی سی محنت اور کوشش یہ ضروری ہے، ورنہ لوگ اپنے مذاہب اور اپنی راہوں کو صحیح منزل کی طرف جاتے ہوئی راہوں کو اختیار نہیں کرتے، بلکہ وہ راہیں اختیار کرتے ہیں جو ان کی صحیح منزل کو گنوا دے، اس سے اس کو غافل کر دیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم نے بات یہ کی تھی کہ لا عدو ولا طیرہ ولا ہام ولا سفر، کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی۔ ہم نے تقریباً اس میں 50 منٹ صرف کیے، اور مجھے پتا ہے کہ شاید کچھ چند آدمی ہوں گے جن کی کوئی توجہ ہوگی اور ان کو اس بات کا علم ہوا، ورنہ اکثر کوئی پہلی بات میں اٹک کر بیٹھا ہوا ہے یا دوسری بات میں اٹک کر بیٹھا ہوا ہے۔ تو ہم نے عرض یہ کیا تھا کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، ہاں بِأَمْرِ اللَّهِ اور بے مشیت اللہ تعالی، اگر میرے اللہ کا ارادہ ہو تو پھر وہ بیماری آگے بڑھتی ہے، ورنہ اس کے حکم کے بغیر کسی قسم کی بیماری آگے نہیں بڑھتی۔ ساتھ ہی ہم نے ایک بات اور ذکر کیا تھا کہ آپ کہیں گے جب سارا کام تو اللہ کے حکم سے ہوتا ہے تو پھر اسباب اختیار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم نے عرض کیا تھا نہیں، اللہ نے اس دنیا کو اسباب کے ساتھ وابستہ کیا ہے۔ آپ اپنے رب سے غافل نہیں ہوں گے، اس کی قدرتوں پر آپ کا مکمل یقین ہوگا، اعتماد ہوگا۔ وہ اگر چاہے تو آپ کو بڑے بڑے مسائل اور پریشانیوں سے محفوظ کر سکتا ہے، اس کی طاقت میں ہے، اس کے اختیار میں ہے، لیکن اگر وہ نہیں چاہتا ہے تو کسی کا کوئی علاج اس کو فائدہ نہیں دے سکتا۔ لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ کام چھوڑ دے، اسباب کو وہ تہے تیز کر دے، اس کا معنی یہ نہیں، چونکہ اللہ نے اس دنیا کو اسباب کے تحت پیدا کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عباد اللہ دعوہو، کہ اللہ کے بندوں جب بیمار ہو جاتے ہو تو دوائی استعمال کیا کرو، دوائی استعمال کیا کرو،
अपने रब से भी शिफा मांगो और दवाई भी इस्तेमाल किया करो। फिर हमने अर्ज किया था कि दूसरी तरफ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कल तवक्कल, अल्लाह पर भरोसे का ये माना नहीं है कि आप ऊँट को खुला छोड़ दें। इसका माना ये है कि उसका घुटना बांध लो, फिर उसके बाद छोड़ो, फिर अल्लाह पर भरोसा करो। अपनी तवक्कुल और मेहनत पूरी करो, उसके बाद अपने रब पर भरोसा करो, क्योंकि आपको अल्लाह ने असबाब का पाबंद किया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दस्तरखान पे आप तशरीफ फरमा थे और साथ खलीफा चौथे खलीफा जिनको लोग हैदर करवार कहते हैं और जिनका नाम लेकर अभी तक दीन पर हमले हो रहे हैं और जिनका नाम लेकर अभी तक जलीलुल कदर सहाबा को बुरा भला कहा जा रहा है और जिनको मुश्किल कुशा कहा जाता है और हाजत रवा कहा जाता है। हमारी फौज को या अली मदद कहने से फुर्सत नहीं। अब अगरचे कुछ तब्दीली आई है, जब किसी मुश्किल में फंसते हैं ये कहते हैं या अली मदद। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दस्तरखान पे मौजूद थे तो हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मौजूद थे। आपने दस्तरखान से खजूर का उठाकर खाना शुरू की। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खजूर उठाकर खाना शुरू की। आपने अपने हाथ को फैलाया, अली रुक जाओ, आप नहीं खाओगे। क्यों भाई? कायनात के इमाम थे, ये 12 रबीउल अव्वल वालों को मुश्किल कुशा है, ये मुश्किल कुशा को मना कर रहा है कि आप खजूर नहीं खाएं। क्यों भाई? यार सुबह खजूर क्यों ना खाऊं? माँ अली आपकी आंखें दर्द करती हैं तो आप मुश्किल कुशा, लेकिन आंखें आपकी दर्द करती है, खजूर गर्म होती है, इसलिए आप खजूर जब खाते हैं तो साथ खीरा बना लें या घी के साथ खाते हैं या मलाई के साथ खाते हैं, अल्लाह, या सत्तू के साथ खाते हैं। आपने सुना होगा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा पे तशरीफ लेकर जाते तो वहाँ सत्तू भी ले जाते और खजूरें भी ले जाते। क्यों? सत्तू ठंडा होता है, खजूर गर्म होता है। यानी बनाते खुद आपके खुराक हासिल करने में भी इंसानों के लिए असबाब का ख्याल रखा गया, असबाब का ख्याल रखा गया। लेकिन हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला क्यों मना किया था? अली आपकी आंखें दर्द करती हैं, गर्म चीज खाओगे तो और कह लो कि अल्लाह के पैगंबर का तवक्कुल नहीं था। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला को अल्लाह पर भरोसा नहीं था। नहीं, ऐसे नहीं, अल्लाह ने इस दुनिया को असबाब के साथ जोड़ा है, लेकिन सिर्फ असबाब पर भरोसा करके बैठना ये भी अल्लाह के साथ शर्त है कि सारा मुझे आराम इस असबाब की वजह से आया है। अभी तो असबाब मिले नहीं, अभी तक पूरी दुनिया ऊपर नीचे होगी। इस वक्त का फिरौन वो भी इसका शिकार हो गया, असेंबलियों में बैठा हुआ और बहुत सी बातों में झगड़ा हुआ, फिर नहीं बच सका। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? फिर भी नहीं बच सका। उसको कहते इसको भी कोरोना हो गया। असल मेरे अल्लाह बताना चाहते हैं कि ये तुम्हारी ताकतों में नहीं है। तुम कितने भी असलिया और कितनी भी ताकतों के साथ मुसल्लह हो, अगर मेरा अल्लाह किसी की गिरफ्त करना चाहता है तो वो बच नहीं सकता, और उसके लिए अभी असबाब आप तैयार नहीं कर पाए। सऊदी अरब का रात ही ऐलान था, कहने लगे अभी तक दुनिया वो दवाई तैयार नहीं कर सकी जो इससे अपने आप को महफूज कर सके।
جو ہی یہ دعائی آئے گی تو پھر ہم سب کچھ کھول دیں گے. لیکن کب سے لگے ہوئے ہیں آپ سارے مل کر کے؟ میرے اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوگا. اس لیے میرے بھائیوں ایک تو بات ہم نے یہی ذکر کی تھی، یہ اسباب یہ مسلمانوں کے عقیدے کے اندر شامل ہیں، لیکن فقط اسباب پہ بھروسہ کرنا یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے، یہ شرک ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جہاں دفاعی طور پر کئی اسباب سکھائے، وہاں اپنے رب پر بھروسہ کرنا بھی سکھایا. اگر آپ صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لیتے ہو، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ 3 مرتبہ پڑھ لو اور مغرب کے بعد بھی 3 مرتبہ پڑھ لو. دنیا کی کوئی طاقت اور کوئی اچانک مصیبت ان کو لاحق نہیں ہوگی، صحابی کہتے ہیں، ایک صحابی کو دیکھا کہ لمبا ہو گیا ہے، دوسرے کہتے ہیں ساتھی آپ کو کیا ہوا؟ آپ بتا رہے ہو کہ یہ دعا پڑھ لیا کرو تو آپ کو کوئی مرض لاحق نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں آئے گی، خود آپ کا چہرہ پھر گیا ہے. فرمانے لگے اللہ کی قسم میں عثمان پر جھوٹ نہیں بول رہا، انہوں نے سچ کہا ہے. لیکن جس دن یہ معاملہ میرے ساتھ ہوا ہے بیماری کا، اس روز میں پڑھ نہیں سکا تھا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس کو پڑھ لو گے تو اللہ تمہیں امراض سے محفوظ رکھے گا. اس کا معنی یہ نہیں کہ آپ نے دعا پڑھ لی ہے اب آپ جا کر آگ میں ہاتھ دے دیں. آپ نے اسباب کے لحاظ سے اپنی حفاظت کرنی ہے، یہ نہیں آپ نے کرنا کہ میں نے دعا پڑھ لی، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا میں اپنی گردن گاڑی کے نیچے دے دوں جا تو مجھے کچھ نہیں ہوگا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیلاب امڑ کے آ رہا ہے، آپ کہتے ہیں میرا سیلاب تک کرے گا، میں جا رہا ہوں اس کی طرف، لیکن شریعت آپ کو منع کر رہی ہے کہ نہیں. اور دوسری مثالیں بشمار جس کا کچھ ذکر بھی ہوا. تو یہاں شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ اپنی حفاظت کریں گے جہاں تک ہو سکے گی، پھر اپنے اللہ پر بھروسہ کریں گے. ہاں اگر میرا اللہ چاہے اڑتے ہوئے جہازوں میں، سمندر کی سطح پر اترتے ہوئے جہاز، اس میں جتنے بھی رکاب ہیں، سوار ہیں، وہ سب کے سب اللہ کو پیارے ہو جائیں. اگر وہ بچانے پہ آئے تو 3 سال کے بچے کو اسی جہاز کے تختے پر سمندر کی سطح پر اس کو محفوظ کرتے ہیں. یہ اس کی قدرت ہے. جہاز گرے ہوئے جہاز اس سے کم ہی لوگ بچتے ہیں. اللہ نے آپ کے دامن میں آپ کے ساتھ یہ عمارت ضروری کھڑی ہے. لوگ ایئرپورٹ کے شہر میں پہنچ رہے ہیں، لیکن جب آرڈر آ جاتے ہیں پھر کچھ نہیں کر سکتا. اللہ نے ان سب میں سے 2 بندوں کو بچا دیا، باقی سب سفر کر گئے. جو اپنے گھر میں محفوظ بیٹھے تھے، ان کے وہم و خیال میں بھی نہیں تھا کہ یہاں کوئی جہاز آ جائے گا، یہاں ہمارے ساتھ یہ ہوگا. لیکن تکلیف پہنچ گئی. اس لیے میرے بھائیوں اگر اللہ بچانا چاہے تو اس کی طاقتوں سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، لیکن وہ اسباب کو اختیار کرنے کے آرڈر ہمارے لیے کرتا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَمْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ. آپ فرماتے ہیں کہ ساتھی جان لو اچھی طرح، اگر پوری امت بھی جمع ہو جائے کہ آپ کو کوئی فائدہ پہنچا سکے، لَمْ يَنفَعُوكَ
بشیء، وہ ساری امت مل کر بھی آپ کو کوئی فائدہ پہنچا سکتی نہیں۔ قد كتبه الله لك، جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے اس میں تبدیلی کرنے پہ کوئی پیر بھی قادر، کوئی کرنے والا بھی قادر۔ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ پیر عبد القادر جیلانی کے پاس گئی اور جا کے دعا کی کہ پیر صاحب بیٹا نہیں ہوتا، دعا کرو۔ وہ ایسے کر کے دیکھا تو وہ کہتے ہیں تیرے تو مقدر میں نہیں لکھا۔ وہ کہتے ہیں میں تیرے پاس کس لیے آئی ہوں، اگر مقدر میں لکھا ہوگا تو پھر میں تیرے پاس ہی نہ۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس نے یہ ساری تبدیلیاں نہ لینی ہے، لیکن یاد رکھیں یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ یہاں آپ نے فرمایا اگر یہ ساری امت بھی مل جائے اور آپ کو فائدہ پہنچانا چاہے، فرمایا لن ينفعوك، آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے الا بشیء قد كتب الله لك، جو اللہ نے آپ کے مقدر میں لکھ دیا ہے وہ فائدہ آپ کو پہنچ گیا۔ کیوں؟ یہ آپ کے عقیدے کی حفاظت کی جا رہی ہے، عقیدے کی حفاظت کی جا رہی ہے۔ پھر فرمایا وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَّمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، اگر پوری دنیا اس بات پہ جمع ہو جائے کہ آپ کو وہ تکلیف پہنچائے، کسی مشکل میں ڈال سکے، مایا وہ نہیں ڈال سکتی الا بشیء قد كتبه الله لك۔ ہاں اگر میرے اللہ نے وہ فیصلہ کر دیا ہے، لکھ دیا ہے، تو پھر تکلیف پہنچ جائے گی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے